السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے تعویذ پہننے والی عورتوں سن لو، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری انیس ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہیں، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ اللہ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ اکبر کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ اکبر اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔
اماں گاجریں کھاتی ہے اندر دل بن رہا ہے، اماں روٹیاں کھاتی ہے اندر دماغ تیار ہو رہا ہے، اماں دال کھاتی ہے اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ اللہ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور میرے بندے، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے، یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی، یہ کان کس نے بنائے، ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے، یہ زبان کس نے دی، یہ دل و دماغ کس نے دیا۔ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اللہ تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے۔ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی، چکھنے کی طاقت کس نے رکھی، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی، پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں، اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلانے بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں۔ کیا میں نے نام غیروں کا، اللہ اکبر، تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے۔ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا، پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا،
جو بات چل نکلی سو چل نکلی. فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا. ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں. اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا. ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی. نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے. اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا. فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو. فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان، ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے. تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ. فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تب بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے. مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا. قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن. ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں. بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے. روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا. سوا نیزے پہ سورج کی تپش
آنکھوں سے خون بہے گا، اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن۔ ذرا تصور میں تو لاؤ، اللہ ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ اکبر۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔
پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم، تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسے معلوم ہے؟ ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے
रुई की गांठों की गिनती बताई कि इतनी कपास पैदा होगी मुल्क में, इतनी रुई की गांठ बनेगी, इतनी बाहर भेजेंगे और इतनी अपने घर रखेंगे। जरा पूछो तो सही जिम्मेदारों से सर खुजाते फिरे कि खाद के पैसे भी वापस नहीं हुए। भले किसी को क्या पता कि अभी क्या था और अभी क्या हो जाएगा, कल क्या होगा, परसों क्या, एक अल्लाह की जात जानती है। फरमाया वयुनज़्ज़िलुल गईस, कोई नहीं जानता बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां तक होगी, किस कदर होगी, किस तरफ में होगी, कहां नहीं होगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, कोई नहीं जानता औरत के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, दादी को पता नहीं, नानी को पता नहीं। यूं कहे किसी को पता हो या ना हो, हजरत साहब को पता लग जाता है। हजरत साहब को क्यों, हजरत साहब टिड्डी दे अंदर वड़दा हुंदा है। तमाशा देख, कोई किसी को पता नहीं चलता और खुदा ने अपनी खुदाई किसी को तकसीम करके देनी नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न मेरे माँ बाप, न मैं किसी का बाप, न मेरी औलाद, न मैं किसी की औलाद। अल्लाहु समद, बेनियाज, बेमिसल, बेमिसाल हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। साम मेरे मोहताज हो, मेरे दरवाजे के गदागर हो, मेरे दरवाजे के फकीर हो, मेरे दरवाजे के दस्ते निगर हो। आओ मांगो खाओ, मौत आए मर जाओ। अगर अकड़ोगे, फरमाया फिर मैंने बड़ी बड़ी सजाएं दी हैं लोगों को। हाँ हाँ, मैं तो तौबा भी मुंह से नहीं निकलने देता, कलमा तो कलमा हाय नहीं करने देता मैं। जब मैं मौत का पैगाम दूं, यकदम दिल की हरकत बंद हो जाती है। हाय भी नहीं, उई भी नहीं, उफ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, किसी को पता नहीं औरत के पेट में क्या चीज है। देखो ना, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा, जब बच्चा पैदा होता है ना, खुद माँ भी कान लगाती है, बताएंगी लड़का है कि लड़की है। बेताबी से इंतजार करती है, बड़ी बेकरारी से इंतजार करती है औरत कि ये दाई बोले, कोई और पास वाली बोले, कोई और छोटी बड़ी घर की औरत बोल के बताए कि लड़का है कि लड़की है। और जिसने 9 महीने पेट में रखा, जब उसको पता नहीं तो परली तरफ बैठे हुए हजरत साहब को पता कैसे चल गया। वयअलमु मा फिल अरहाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये कहेंगे जी फलाने बुजुर्ग ने दुआ की थी, अल्लाह मियां लड़का देगा, लड़का हो गया। ठीक है, दुआ तू भी मांग, बुजुर्ग भी मांगे, पीर भी मांगे, फकीर भी मांगे, आलिम भी मांगे, माँ भी मांगे, बाप भी मांगे, खानदान सारे मांगो। बात ये है मांगो तो सारे, पर यूं कहो देने वाला वो एक है बस। ये है असल बात, और मांगने की तो कोई किसी की वो नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले को सजदे में देखा। रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाहु अकबर, फरमाती हैं इतने रोए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सांस रुक गया, सांस घुट गया आपका। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना मांगा, इतना मांगा, इतना मांगा, इस कायनात में मांगने वाला कोई आया ही नहीं। हर आन मांगा, हर लम्हा मांगा, हर घड़ी मांगा, और इतना मांगा। मेरी बात लिख के ले जाओ इंशाअल्लाह, कच्ची पक्की बात नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गवाह है,
ہیں نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے، اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت ایک ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا ایک ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ اللہ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں
बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, मुझे और आपको औलाद देने वाला कोई नहीं, बीवी बच्चे देने वाला कोई नहीं, ये हर रोज रोटी खिलाने पानी पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, इल्लल्लाह, एक अल्लाह की जात है। और फरमाया कि ये बताया किसने कि ये सब कुछ करने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे आका और मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो कुरान करीम की इन आयतों ने वजाहत कर दी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी को पता नहीं कल क्या हो जाएगा, सुबह को क्या हो जाएगा, शाम को क्या हो जाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत किस जगह पे आएगी। किसे मालूम है कि मेरी कब्र कहाँ बनेगी? कोई नहीं जानता मेरे इस बदन को जानवर खा जाएंगे। किसी को इल्म नहीं है कि कब्र का गड़ा मिलेगा कि ना मिलेगा, कफन मिलेगा कि ना मिलेगा, नमाज जनाजा नसीब होगी कि ना होगी, गुस्ल नसीब होगा कि ना होगा, कोई नहीं जानता। कलमा पढ़ते मौत आएगी या कंजरी के गाने सुनते गाते मौत आएगी। किसको इल्म है कि आखिरी कलाम जो दुनिया में होगा वो दुरूद पाक होगा या कुरान करीम होगा या दुआ होगी या इस्तिग़फ़ार होगा, और या गाली मुंह से निकलेगी, दम निकल जाएगा। किसे मालूम है? इसलिए फरमाया वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता मौत सुबह आएगी या शाम आएगी, बीवी बच्चों के सामने आएगी या अस्पताल में। अल्लाह, कोई पास होगा भी या कि नहीं जिस वक्त मौत आएगी, किसे मालूम? सजदे में आएगी या कंजरी की गोद में आएगी, क्या पता? फिल्म में आएगी या मस्जिद में आएगी। पिछले दिनों एक जगह एक आदमी ने सुबह की अजान दी, बड़ी अच्छी अजान दिया करता था, अल्लाह का नाम बुलंद किया, जमीन पे बैठा और खत्म। फजर की अजान दी, जो सुने उन्होंने कहा यार अभी तो अजान दी थी, बस अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया और खुद दुनिया से रुखसत हो गया। हाँ, किसी की मौत यूं भी आया करती है, किसी की सजदे में आ जाती है, किसी की मुराकबे में आ जाती है। अल्लाहु अकबर। किसी की नमाज में आए, अल्लाह की तरफ ध्यान लगे, ऐसा लगे कि लगी जाए, वो चला ही जाए। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कबीर वाले में थे, बहुत बड़े आलिम, जय्यद आलिम, समंदर थे इल्म के। बस सुबह की नमाज के बाद मुराकबे में बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बस जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ना, इसी तरीके से बैठे थे। दिन चढ़ गया, भतीजे ने आकर के कहा हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। फिर कुछ देर के बाद आया कि हजरत नाश्ता तैयार है, जवाब कोई नहीं। और दिन चढ़ गया, हाथ लगा के देखा कि हजरत तो पहुंच गए अल्लाह के यहाँ। किस हालत में? ऐसी अल्लाह 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 से लो लगाई कि अल्लाह ही के यहाँ चले गए। और इन अल्लाह वालों के पास इस नियत से लगा करो, मेरी आखिरत बन जाए, मेरी कब्र बन जाए, मेरा आखिरी कलाम जो दुनिया में हो वो कलमा हो, इस्तिग़फ़ार हो, दुरूद पाक हो, कुरान करीम हो, फिर तो मजा है। और अगर हाय 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 करते मर गए तो क्या हुआ? फरमाया इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, मैं खुदा की साथ तमाम चीजों से वाकिफ हूं। मुझे तो पता है ना, तेरे एक एक सांस का पता है, तेरी रग के एक एक खून के कतरे का मुझे पता है। इसलिए कहा करता हूं कि आदत डालो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलने फिरने की, कलमा कलाम पढ़ते हुए चलने फिरने की, इस्तिग़फ़ार करते हुए चलने फिरने की। पहले जमाने में जब ठोकर लगती थी तो लोग सुभान अल्लाह कहते थे, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब गाली मुंह से निकलती है,
اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے، حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔ ہاں حضور کے صحابہ۔ تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا، کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو، موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ لگا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی، بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے۔ ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے، مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا۔ آخری وقت ہے، بیمار ہیں ابو ایوب انصاری، مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے۔ صحابہ کی تمنائیں دیکھو، ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ کہنے لگا مجھے بھی لے چلو۔ سمجھ رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई कमजोरों का सामान उठाने के लिए मैं आया हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस बनने के लिए मैं आया हूँ, ये सामान मुझे दे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे गठड़ी उठा ली और बूढ़ी माई के पीछे पीछे चल दी है। उसने अपनी मंजिल मकसूद तक जहाँ जाना था, रास्ते में हजारों लाखों गालियां बकी। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे घर में दीन नया फैला दिया, जादू फैला दिया, नई नई चीजें आ गई, पुराना दीन खत्म कर दिया, मेरे घर की रुसवाई हो गई। मैं अपना ईमान बचाने के लिए आई हूँ। जहाँ बुढ़िया माई ने जाना था, मंजिल मकसूद पे पहुंच गई, ठिकाने पे पहुंच गई। सामान नीचे उतरवा कर हुजूर को पल्ला फैलाकर, झोली फैला के दुआएं देने लगी और कहने लगी, ओ मेरे बेटा, जैसे उस जादूगर से मैं बच के आ गई हूँ, जैसे उस दीन नए फैलाने वाले से मैं बचकर आ गई हूँ, मेरा दीन बच गया, मेरा ईमान बच गया। मेरी दुआ है अल्लाह करे तू भी बच जाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, माई जिसको सारे रास्ते में गालियां देती आई हो, जो तेरी गठड़ी उठा के सर पे लाया है, जो तेरी साथ आया है, जिसे जादूगर कहती हो, जिसे गालियां देती देती थकती नहीं हो, वही अल्लाह का पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तेरे सामने मौजूद हूँ। मैं तेरे सामने उठ खड़ी हुई, हजरत के कदमों पे गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तू वो नबी है तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पुकार उठी, बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज कहाँ ये चीजें मिलेंगी? और अगर आप लोग तलाश भी करते हैं तो सिर्फ मौलवियों के लिए। जी अखलाक मौलवियों के अंदर होना चाहिए, किरदार मौलवियों के अंदर होना चाहिए, पाक दामनी मौलवियों के अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और सच बोलना सिर्फ मौलवियों के लिए होना चाहिए। बाकी लोग सारे ही लानती होके मरने चाहिए झूठ बोल बोल के। मौलवियों के लिए और खुदा का दरवाजा तो सबके लिए बराबर है। ये तुम्हें किसने तालीम दी कि सच बोले तो मौलवी, और हलाल खाए तो मौलवी, और पाक दामन रहे तो मौलवी, जिना से बचे तो मौलवी, कत्ल से बचे, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है। ये एक ज़हन है पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि जी हम तो आवाम हैं, हमारा क्या है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बादशाह के लिए, वजीर के लिए, पीर और फकीर के लिए, एक मजदूर और एक आम आदमी के लिए, सब के लिए अल्लाह का दीन बराबर है। उसमें किसी की लिहाज नहीं कि भाई इसका तो यूं कर दिया जाए, चलो कोई बात नहीं। वहां कोई बात नहीं तो मसला ही नहीं। जितने सांस ले रहे हो, जितने भी सांस आ जा रहे हैं, तमाम एक एक सांस का हिसाब किताब होगा। इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर वक्त और हर लम्हा मौत को अपने सामने रखो, तैयारी रखो हर वक्त, जब बुलावा आए कि मैं जी तैयार। अल्लाह वालों ने यही तो तरबियत की। तुम अल्लाह वालों के करीब नहीं जाते, फनकारों और ठगों के करीब जाते हो, नेक बंदों के करीब बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? इसलिए कि ना वो तुम्हारी खुशामद करेगा, ना तुम्हारा वहां जी लगेगा। चापलूसी करेगा लफंगा आदमी, चमचागिरी करेगा निकम्मा आदमी। अगर किसी को दीन ईमान अपना बनाना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह की हिदायत किसी के पीछे दौड़ी नहीं फिरती, अल्लाह की हिदायत को आदमी को खुद तलाश करना पड़ेगा। खुदा का जहन्नुम और खुदा की जन्नत दोनों चीजें उसने बना दी और ऐलान कर दिया, फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर। जिसका दिल चाहे ईमान अपनाओ, जिसका दिल चाहे कुफर अपनाओ। खुदा की खुदाई में कोई फर्क नहीं आता। सारी दुनिया अगर कुफर से भर जाए तो खुदा की शान में एक जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। और सारी दुनिया अगर पारसार मुत्तकी परहेजगारों की बन जाए तो खुदा की शान में कोई इजाफा नहीं होता।
بے شک بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. بے شک اپنے لیے کرتا ہے. بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے. قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. اللہ اللہ بے شک کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا. فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی. ہمارا ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے. کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. وما کانوا مہتدین. ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا. ادھر جہنم میں پھینک دیا. استغفر اللہ. ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے شک کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو. وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو بیٹھا، ماشاء اللہ. مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے. فوراً سنبھلا. اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا کرے گا؟ سارے کون ہے سبحان اللہ. صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تیری اللہ، محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ وسلم کو جواب دیا. کہتا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں. کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ کیا ہے تیری محبت کے سوا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ سنے مسکرا دیا. آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت قیامت آئی موت، آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں. اس لیے قرآن کریم للکار للکار کی کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے سمجھ لو. صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت. قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟
ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک سے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے، یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو۔ جابر کے گھر حضور پاک سے جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، جابر بھی حیران ہو بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا۔ سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا، بیوی کہنے لگی کیوں، انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے، حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں، تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈڑ بنوں، بازار میں پھروں، دیر نہیں لگاتی آگ لگاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟
ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ، میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے. سبحان اللہ، لانے والا جانے کھلانے والا جانے. حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا. بے شک اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تشریف لے آئے، کھانے کی مقدار کا تو پتہ تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، کھولنا مت. اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر کھا گیا، سارا مدینہ کھا گیا. اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے. ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معجزہ. یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا. بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہو. اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے. حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے. وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے. قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں. اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں، اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا. سبحان اللہ. اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا. سبحان اللہ. یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا. ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے 3 رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ. ایک تو گرمی سخت تھی اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی. وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا. بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. اللہ بوند نہ ملی پانی کی. اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. بے شک. لیکن قربان جاؤں یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے. اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے. پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں
जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे तो वो दे देते, उनके पास कमी नहीं थी। और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी कि 10,000 रुपया हम देते हैं, हमारे बहादुर की लाश दे दो, हुजूर ने फरमा दिया जाओ अपने बहादुर की लाश मुफ्त में ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। सुभान अल्लाह, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात निकली, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, फरमाया मेरे नबी अब आप इत्मीनान रखे, कोई जरूरत नहीं, अब मैं तेरा खुदा खुद इनसे जंग करूंगा, अब मैं लड़ूंगा इनसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बरकत दी कि एक आदमी या 2 आदमियों का खाना अल्लाह ताला ने 12,000 को खिलाया। सुभान अल्लाह, 2 आदमियों का खाना। तो इन चीजों से मोजज़ात का ज़हूर होता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतने मोजज़ात अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए कि हम सब की जिंदगी खत्म हो सकती है मगर सरकार के मोजज़ात खत्म नहीं हो सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सरकार के। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा था, भूख ने मुझे उठने न दिया, मुझे इतनी भूख लगी, कई दिन का फाका हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मसला पूछने का बहाना बना के बुलाया कि शायद यही मुझे अपने साथ ले चले। तो वो भी मसले का जवाब देकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा यकीन हुआ कि इनके घर भी कुछ नहीं। फिर मैंने फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मसला या कुरान की आयत पूछने के बहाने मुतवज्जे किया, वो भी वो जो चीज मैंने पूछी थी बता के चले गए। गालिबन उनके यहाँ भी फाका होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने मसला पूछने के बहाने से हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मेरा मतलब समझ गए, मेरा मतलब समझ गए, इशारा किया मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया, आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए, आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दौर लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, कि जी सारों को बुला के ला, सारों को बुला के लाओ। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, जो भी मिले। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला, प्याला तो एक ही है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे,
وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے. راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا، ویسا ملا، سب کو کہہ دیا. واپسی میں جو ملا، لشکر اکٹھا ہو. سب بیٹھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا. مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا. میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو داؤ لگاؤں گا نا اپنا پہلے. سبحان اللہ. میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا، کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا. سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. سبحان اللہ. ساری امت کو پلا کر پھر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے، لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا. ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوئی. ایک قطرہ بھی کم نہیں. اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا. یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا. چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو. اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے پاؤ گے، ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. تقدیر کے کلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ یقین نہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے، اور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آ ہی نہیں سکتے تھے.
فائدہ، انسان جن حالات سے بھی دو چار ہو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لیے کیا چیز چھپی ہوئی ہو۔ تقدیر پر یقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔